آج بھی ہم دیکھتے ہیں ملک ہندوستان میں کس طرح مسلمانوں پر ظلم و زیادتی ہوتی ہے. کئی سارے لوگ آ جاتے ہیں, ایک شخص کو, ایک مسلمان کو گھیر لیا اس نے, اور کہتے ہیں کہ کہو جے شری رام, نہیں کہو گے تو تمہیں ماریں گے, تمہیں قتل کر دیں گے. اور کئی ویڈیوز بھی وائرل ہوتی ہیں جن میں یہ دیکھا جاتا ہے کہ داڑھی رکھے ہوئے لوگ ہیں, دیندار لوگ ہیں, لیکن وہ ڈر سے وہ کفریہ کلمات کہہ دے رہے ہیں. تو ان پر تان و تشنیع نہیں کرنی چاہیے, انہیں برا بھلا نہیں کہنا چاہیے, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کی اجازت دی ہے, رخصت دی ہے کہ بھئی اگر حالات ایسے ہو جہاں پر آپ کو اپنی جان کا خطرہ ہو اور زبردستی آپ سے کفریہ کلمات کہلوائے جا رہے ہوں, اور دل سے اگر آپ پکے ایمان والے ہیں اور اپنی جان بچانے کے لیے اگر صرف آپ نے اپنی زبان سے یہ کفریہ کلمات کہہ دیا آپ نے, تو پھر ایسا نہیں ہوگا کہ آپ کافر ہو گئے, اللہ معاف کرے گا. ہاں یہ رخصت ہے, لیکن عزیمت کیا ہے, بہتر کیا ہے؟ عزیمت اور بہتر یہی ہے کہ ایسے موقع پر آپ اپنی جان قربان کر دیں, لیکن اللہ کے سوا کسی اور کا نام نہ لیں. لیکن بہرحال جو رخصت پر عمل کریں گے ان پر بھی ہمیں, ان پر تان و تشنیع کرنے کی, انہیں برا بھلا کہنے کی ہمیں اجازت نہیں ہے. تو مسلمانوں کو گھبرانا بھی نہیں ہے. ہمارے حالات خراب ہوتے جا رہے ہیں ملک کے, ہم سب جانتے ہیں کس طرح آئے دن ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ نعرے لگا رہے ہیں, مسلمانوں کے علاقوں سے گزر رہے ہیں, مسلمانوں کی مسجدوں کے سامنے سے گزر رہے ہیں, انہیں دھمکیاں دے رہے ہیں, انہیں ان کے قتل عام کا اعلان بسا اوقات کیا جا رہا ہے. تو مسلمانوں کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. آپ دیکھ رہے ہیں ویڈیوز دن بھر آتی رہتی ہیں آپ کے پاس الگ الگ علاقے سے کہ کس طرح مسلمانوں پر ظلم و زیادتی ہو رہی ہے, کس طرح نعرے لگائے جا رہے ہیں, مسجدوں کے اوپر جو ہے جھنڈے لگائے جا رہے ہیں. تو گھبرانے کی بات نہیں ہے. اس آیت کو اپنے ذہن میں رکھیے, ہمیشہ یاد رکھیے, اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ إِنَّمَا يُؤَخِّرُهُمْ لِيَوْمٍ تَشْخَصُ فِيهِ الْأَبْصَارُ, کہ اللہ تعالیٰ کو آپ یہ ظالم جو کچھ ظلم کر رہے ہیں, آپ ہرگز یہ نہ سمجھے کہ اللہ تعالیٰ ان کے ظلم سے غافل ہے, اللہ تعالیٰ کو معلوم نہیں ہے کہ یہ کیا کر رہے ہیں, اللہ تعالیٰ بے خبر ہے, ایسا نہیں ہے. بلکہ اللہ تعالیٰ ان ظالموں کو ایک مہلت دے رہا ہے. کب تک مہلت دے رہا ہے؟ لیوم تشخص فیہ الابصار, اس دن تک مہلت دے رہا ہے جس دن ان کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی اللہ کے عذاب کو دیکھ کر, قیامت کی ہولناکی کو دیکھ کر. جب انہیں پتہ چل جائے گا کہ ہائے افسوس کہ ہم کفار رہے, ہم نے مسلمانوں کے ساتھ زیادتی کی, ہم مسلمان نہیں ہوئے, ہم اللہ کا انکار کرتے رہے, رسول اللہ کا انکار کرتے رہے, قرآن کا انکار کرتے رہے, اسلام کا انکار کرتے رہے, اب عذاب میرے سامنے ہے, عذاب میں اب مجھے ڈالا جائے گا, اس وقت ان کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی. تو اللہ اس دنیا میں مہلت دیتا ہے, اللہ ایسے ظالم کو مہلت دیتا ہے, پھر اچانک ان کی پکڑ کرتا ہے. تو مسلمانوں کو مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے کہ آپ پر ظلم ہو رہا ہے, اللہ کچھ مدد نہیں کر رہا ہے, اللہ دیکھ رہا ہے اور اللہ کی مدد ضرور نازل ہوگی, اللہ کی مدد ضرور آئے گی. لیکن شرط یہ ہے کہ آپ سچے پکے مومن بن جائیے. یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون, اے ایمان والو صبر سے کام لو, اے ایمان والو دشمن کے مقابلے میں جمے رہو, ڈٹے رہو, بہادری کے ساتھ رہو, اپنے حدود کی حفاظت کرو اور اللہ کا تقوی اختیار کرو تاکہ تم کامیاب ہو سکو. ہم یہ پوچھتے ہیں کہ بھئی آج حالات خراب ہو رہے ہیں, ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ تو یہ جو آج ہمارے حالات ہیں کوئی نئے حالات نہیں ہیں, یہ حالات پہلے بھی آئے. مکۃ المکرمہ میں مسلمانوں کے ساتھ جو معاملات ہوئے وہ وہی معاملات آج ہمارے ساتھ ہو رہے ہیں. حضرت عمار, حضرت یاسر, حضرت سمیہ کے ساتھ جو حالات پیش آئے وہی ہمارے ساتھ آ رہے ہیں. تو ہمیں پریشان نہیں ہونا ہے کہ بھئی ان حالات میں ہمیں کیا کرنا ہے. آپ کو وہی کرنا ہے جو عمار نے کیا, آپ کو وہی کرنا ہے جو یاسر نے کیا, آپ کو وہی کرنا ہے جو سمیہ نے کیا, آپ کو وہی کرنا ہے جو ابو بکر و عمر, عثمان و علی نے کیا رضی اللہ عنہم اجمعین, کہ اپنے دین پر جمے رہیے اور کہہ دیجئے کہ ہم لا الہ الا اللہ کے قائل ہیں, اور ہم ذرا بھی اپنے اسلامی عقائد میں اور اسلامی دینی تشخصات میں ہم بالکل بھی کوئی کمپرومائز نہیں کریں گے. ہم اسلام میں کوئی کمپرومائز نہیں کریں گے, اللہ کا جو حکم ہے ہم اسے فالو کریں گے, اپنی اذان کے ساتھ رہیں گے, اپنے حجاب کے ساتھ رہیں گے, اپنی نمازوں کے ساتھ رہیں گے, اپنے روزوں کے ساتھ رہیں گے, اپنے دینی تمام احکامات کے ساتھ رہیں گے. ہم نکاح کریں گے تو اسلام کے مطابق کریں گے, خدا نخواستہ اگر طلاق ہوگی تو اسلام کے مطابق ہوگی, ہمارے یہاں شادیاں ہوں گی تو اسلام کے مطابق ہوں گی, ہمارے یہاں کو تجارت کی جائے گی تو اسلام کے مطابق کی جائے گی, ہم کہیں جاب کریں گے تو اسلام کے مطابق کریں گے, ہم کہیں تعلیم حاصل کریں گے تو اسلام کے مطابق کریں گے. اس بات پر عمل کرنا ہوگا اور اس طرح جمنا ہوگا, باطل کے سامنے ڈٹ کر کھڑے رہنا ہوگا, اس طرح صبر سے کام لینا ہوگا جس طرح حضرت سمیہ نے لیا کہ انہیں چیر کر ختم کر دیا گیا, ان کے جسم کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا گیا, لیکن پھر بھی انہوں نے اپنی زبان سے کلمہ کفر ادا نہیں کیا. صحابہ کرام پر, حضرت بلال پر کس طرح ظلم و زیادتی کی گئی. تو آپ کو بھی جمنا ہے اور اللہ کی مدد یقیناً آئے گی. اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو آزمائش سے گزارتا ہے,
آزمائش سے گزارتا ہے، لیکن جو مسلمان اس آزمائش میں جمے رہتے ہیں، اللہ ثابت قدم رہتے دین پر، پھر یہ آزمائشیں ختم ہوتی چلی جاتی ہیں اور پھر ترقی حاصل ہوتی ہے۔ اب آپ دیکھیں صحابہ کرام کون تھے؟ صحابہ کرام نے قیصر و کسریٰ کے تخت کو پلٹ کر رکھ دیا، دنیا کی جو دو سپر پاورز تھی ان کے تخت کو پلٹ کر رکھ دیا، اور اسلامی حکومت 3 کانٹیننٹس میں پھیل گئی۔ یہ کب ہوا؟ یہ کیوں ہوا؟ یہ اس صبر کا نتیجہ تھا، اس صبر کا نتیجہ تھا، اس مجاہدے کا نتیجہ تھا جو صحابہ کرام نے دیا، حضرت سمیہ نے دیا، حضرت بلال نے دیا، حضرت عمار نے دیا، حضرت یاسر نے دیا، دیگر صحابہ کرام نے مکہ المکرمہ میں جو صبر کیا، اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ 3 کانٹیننٹس میں اسلامی حکومت کو اللہ نے پھیلایا، ورلڈ کے سپر پاورز کو اللہ نے اسلام کے ذریعے ختم کر کے دکھایا۔ تو اگر ہم صبر کریں گے تو اچھے دن ہمارے لیے آئیں گے، اللہ کی طرف سے ہماری مدد آئے گی، لیکن شرط یہ ہے کہ صبر کے ساتھ ساتھ ہم ایمان پر قائم رہے، اللہ کے احکامات پر عمل کرنے والے رہے، کہ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، کہ اگر تم سچے پکے مومن ہوگے تو تم ہی سربلند رہو گے، تم ہی ہر جگہ غالب رہو گے۔ تو سچے پکے مومن کا مطلب ہی یہ ہے کہ ہمارے عقائد بھی درست ہو اور ہمارے اعمال بھی درست ہو، اللہ کے دین کے مطابق ہمارے اعمال ہونے چاہیے، تو اللہ رب العالمین کی مدد ہر وقت ہمارے ساتھ رہے گی۔ اور یہ جو وقتی پریشانیاں ہیں، وقتی طور پر آپ دیکھ رہے ہیں مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہے، یہ ظالم یوں ختم ہو جائیں گے، ان کا نام و نشان صفحہ ہستی سے مٹ جائے گا، ان کو پوچھنے والا کوئی نہیں رہے گا، اس دنیا میں بھی یہ ذلیل و رسوا ہوں گے اور قیامت میں بھی سخت ترین عذاب میں انہیں مبتلا کیا جائے گا۔ یہ کوئی آرگنائزیشن، کوئی تحریک، کوئی حکومت آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکتی اگر آپ اللہ کے دین پر قائم ہے۔ کوئی طاقت، کوئی فوج، کوئی حکومت، کوئی سبب اور جتنے اسباب ہے، کچھ آپ کو نقصان کوئی نہیں پہنچا سکتا ان اسباب کے ذریعے، ان چیزوں کے ذریعے، اگر آپ کے ساتھ اللہ کی مدد ہے۔ اس لیے اگر آپ کے ساتھ اللہ کی مدد رہی تو پوری دنیا مل کر آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکتی، اور اگر اللہ کی مدد آپ کے ساتھ نہیں ہے تو پوری دنیا مل کر بھی آپ کو کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتی۔ اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کریں۔ حضرت عمار رضی اللہ عنہ اور ان کے والدین حضرت یاسر اور حضرت سمیہ رضی اللہ عنہما، ان پر کفار مستقل طور پر ظلم کر رہے تھے، مسلسل ظلم کرتے جا رہے تھے، اور انہیں باندھ کر انہیں مار رہے تھے، پیٹ رہے تھے، اور ان سے یہ کہہ رہے تھے کہ بھئی تم اپنی زبان سے کفر کے کلمات ادا کر دو، ہم تمہیں چھوڑ دیں گے، ایمان سے پھر جاؤ، یا اپنی زبان سے جو ہے کم از کم کفر کے الفاظ کہہ دو، ہمارے بتوں کے نام لے لو اور تم کفریہ کلمات کہو، شرکیہ کلمات کہو، ہم تمہیں چھوڑ دیں گے۔ لیکن حضرت عمار، یہ حضرت یاسر رضی اللہ عنہ اور حضرت سمیہ رضی اللہ عنہ نے مانا نہیں، وہ مار کھاتے رہے، ان پر ظلم ہوتا رہا اور وہ برداشت کرتے رہے، اور کفاروں سے کہتے رہے کہ جو ہے اپنی زبان سے کفریہ کلمات نکالو، لیکن وہ نہیں مانے، اور اسی حال میں انہیں شہید کر دیا گیا۔ حضرت یاسر کو بھی شہید کر دیا گیا، اور حضرت سمیہ کو تو 2 اونٹوں سے باندھ کر 20 سے ان کے پورے جسم کو چیر کر 2 حصوں میں کر دیا گیا، اور یہ دونوں حضرات اسلام کے پہلے شہداء ہیں۔ اور کس طرح انہوں نے عزیمت پر عمل کیا کہ کفریہ کلمات کو کہنے سے انہوں نے اجتناب کیا اور مرنے کو ترجیح دی، موت کو ترجیح دی، لیکن اپنی زبان سے کفریہ کلمات کو نکالنے کو پسند نہیں کیا انہوں نے نکالنا۔ بہرحال لیکن جو ان کے بیٹے تھے حضرت عمار رضی اللہ عنہ، تو ان کو بھی باندھ کر رکھا گیا، ان پر بھی ظلم و زیادتی ہو رہی، اور ان سے بھی کہا جا رہا ہے کہ آپ کفریہ کلمات اپنی زبان سے کہہ دیں تو ہم چھوڑ دیں گے۔ تو یہ رخصت پر عمل کرتے ہیں وہ اس طریقے سے کہ ان کے سامنے، کفار کے سامنے انہوں نے کفریہ کلمات ظاہری طور پہ کہہ دیے، یعنی دل سے تو وہ کافر نہیں ہوئے، دل سے تو ایمان پر ہی ان کا دل مطمئن تھا، دل سے مومن تھے، لیکن اپنی جان بچانے کے لیے، چونکہ ان کی جان لی جا رہی تھی اور والدین کو ان کے سامنے قتل کر دیا گیا، اب ان کی باری تھی، تو اپنی جان بچانے کے لیے انہوں نے اپنی زبان سے کفریہ کلمات کہہ دیے، تو انہیں چھوڑ دیا گیا۔ تو اللہ رب العالمین کی طرف سے یہ آیتیں نازل ہوئی، وہ آئے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور اپنا پورا واقعہ بتایا، تو یہ آیت نازل ہوئی جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر ایسا شخص جو مجبور ہو جائے کفریہ کلمات کہنے پر اور وہ دل سے مومن ہو، لیکن اپنی جان بچانے کے لیے وہ اگر اپنی زبان سے کفریہ کلمات کہہ دے تو اللہ تعالیٰ ایسے شخص کی پکڑ نہیں کرے گا، اللہ معاف کر دے گا، اس کی اجازت دی، یہ رخصت ہے۔ لیکن عزیمت اور بہتر کیا ہے کہ ایسے موقع پر بھی ڈٹ کر اور جم کر رہا جائے اور کفریہ کلمات نہ کہے جائے اگرچہ جان چلی جائے۔ ایک شخص نے یہ اعتراض کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک کافر کو جہنم میں ہمیشہ ہمیش کی سزا کیوں دے گا جبکہ اس نے چند سال ہی کفر کیا ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ کسی بھی جرم کی سزا
اس جرم کی مدت کو دیکھ کر نہیں دی جاتی بلکہ جرم کی سنگینی کو دیکھ کر دی جاتی ہے۔ فار ایگزامپل اگر کسی نے کسی کو قتل کیا تو قتل کرنے میں 5 منٹ ہی لگے ہوں گے، تو کیا اس قاتل کو 5 منٹ کے لیے جیل میں ڈالا جائے؟ اب کسی نے چوری کی تو اس چور کو چوری کرنے میں 5 سے 10 منٹ ہی لگے ہوں گے، تو کیا اس چور کو 5 سے 10 منٹ کے لیے ہی جیل میں ڈالا جائے؟ نہیں، بلکہ ہم دیکھتے ہیں کہ مجرم نے جو جرم کیا ہے اس جرم کی سنگینی کیا ہے، اسی کو دیکھتے ہوئے ہم قاتل کو قتل کی سنگینی کو دیکھتے ہوئے اس قاتل کو ہم یا تو عمر قید کی سزا دیتے ہیں یا پھانسی دے دیتے ہیں۔ اسی طرح کفر ایک ایسا جرم ہے کہ اس کی سنگینی اتنی زیادہ ہے، اللہ کے نزدیک اس کی سنگینی اتنی زیادہ ہے کہ اس کی سزا دائمی جہنم۔ وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا، تم اپنی مسلمان عورتوں کو مشرکین کے نکاح میں نہ دو۔ وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ، یقیناً ایک غلام مسلمان، ایک مسلمان جو غلام ہے وہ ایک مشرک سے بہتر ہے اگرچہ وہ مشرک تمہیں پسند ہی کیوں نہ آ رہا ہو۔ میں اس وقت بات کر رہا ہوں اپنی ان بہنوں سے جو مشرکین کے لو ٹریپ میں پھنس کر اسلام سے دور ہو گئی ہیں، مرتد ہو گئی ہیں۔ دیکھیں، میں آپ کا بھائی ہوں اور آپ کا خیر خواہ ہوں، میں آپ کے لیے اچھائی چاہتا ہوں۔ میں آپ سے سوال کرتا ہوں کہ آپ کے پاس 2 آپشنز ہیں، ایک طرف تکلیف ہی تکلیف ہے، ایک طرف آگ ہے، جہنم ہے، اور دوسری طرف اللہ کی جنت ہے، راحت ہے، ہمیشہ ہمیش کی لذت ہے۔ آپ اپنے آپ سے تنہائی میں سوال کریں کہ آپ کس کا انتخاب کریں گی اور آپ کیا کر رہی ہیں۔ ایک طرف اللہ کی دعوت ہے جو جنت اور مغفرت کی طرف ہے، اسی لیے اللہ نے جب یہ ذکر کیا کہ مشرکین سے نکاح جائز نہیں ہے تو اللہ نے یہ بھی فرمایا اولئک یدعون الی النار، کیونکہ یہ مشرکین تو وہ ہیں جو آگ کی طرف دعوت دے رہے ہیں۔ واللہ یدعو الی الجنۃ والمغفرۃ باذنہ، اور اللہ تو آپ کو جنت کی طرف اور مغفرت کی طرف دعوت دے رہا ہے۔ تو وہ اللہ جو آپ سے اتنی محبت کرتا ہے، جو آپ کو ہر وقت جنت کی طرف بلا رہا ہے، اپنی مغفرت کی طرف بلا رہا ہے، کیا آپ اس اللہ کی محبت پر دنیا کی ٹیمپرری محبت، ایسی محبت جو کہ چند سالوں کے بعد ہی ختم ہو جائے گی، کہ چند سالوں کے بعد ہی آپ کو احساس ہو جائے گا کہ یہ میں نے کیا کر دیا، یہ میں نے کیسا قدم اٹھایا، کیا آپ ایسی محبت کو ترجیح دیں گی؟ یاد رکھیے، اللہ کا دروازہ آپ کے لیے ابھی بھی کھلا ہے، توبہ کا دروازہ آپ کے لیے ابھی بھی کھلا ہے۔ امید کرتا ہوں کہ آپ جلدی گھر واپس آئیں گی، ہم آپ کے منتظر ہیں۔ دیکھیں، لبرلزم اور فیمنزم کا بہت گہرا تعلق ہے۔ فیمنزم کو ایز اے ٹول استعمال کیا گیا ہے لبرلزم کو پروموٹ کرنے کے لیے اور اسے عام کرنے کے لیے پوری دنیا میں۔ پچھلے ہفتے میں نے بتایا تھا کہ جب لبرلزم کی ابتدا ہوئی ہے، اس کے بعد جب لبرلزم غالب آنے لگا اور جو ہے یہ تھوڑی سی ترقی ہو گئی، تو اب وہاں کے لوگوں نے، یعنی جو لبرلز ہے، انہوں نے یہ ارادہ کیا کہ اب اس آئیڈیالوجی کو پوری دنیا میں عام کیا جائے، اور اسے عام کرنے کے لیے انہوں نے طاقت کا استعمال کیا، تلواروں کا استعمال کیا، فوجوں کا استعمال کیا۔ جو پچھلے ہفتے اگر آپ لوگ جناب ہمارے عاصم افتخار صاحب کی اسٹریم کو آپ نے دیکھا ہوگا تو اس میں آپ نے یہ ان سے سنا ہوگا کہ کس طریقے سے ڈیٹیل کے ساتھ انہوں نے پیش کیا تھا کہ لبرلزم کو کس طریقے سے مختلف کنٹریز میں زبردستی تھوپا گیا، نافذ کیا گیا۔ لیکن اب یہ جو کولونیلزم کا زمانہ شروع ہوا ہے تو اب ظاہر ہے ایک باہر کے افراد آ رہے ہیں کسی ایسی جگہ پہ دوسرے کنٹری میں اور وہاں پر حکومت کرنا چاہ رہے ہیں، اقتدار حاصل کرنا چاہ رہے ہیں، تو یہ اتنا آسان نہیں ہوتا ہے۔ اتنا آسان نہیں ہوتا ہے کہ ایک ایسا ملک جہاں پر وہاں کا کلچر بالکل مختلف ہو اور دوسرے کلچر کے لوگ داخل ہو جائیں اور اس کنٹری کے لوگ پورا سسٹم ان کے حوالے کر دیں اور ان کے کلچر کو آسانی سے ایکسپٹ کر لیں۔ ایسا نہیں ہوتا ہے، بہت مشکل ہے۔ تو اس چیز کو آسان بنانے کے لیے کہ حکومت کرنا آسان ہو اور پھر جو ہے اس طرح وہاں کے لوگوں کی ذہن سازی اس طرح کی جائے کہ یہ سمجھیں کہ ہم بھائی فورس کرنے نہیں آ رہے ہیں بلکہ ہم تو مسیحا بن کے آ رہے ہیں، ہم تو ویمن رائٹس کے لیے لڑنے کے لیے آ رہے ہیں، ہم تو ہیومن رائٹس کے لیے لڑنے کے لیے آ رہے ہیں، ہمارے حساب سے آپ کے کنٹری میں جو ہے وہ ظلم و زیادتی ہو رہی ہے، انسانی حقوق نہیں دیے جا رہے ہیں۔ تو یہ ایک بہانہ تھا، یہ جو لیبلز ہیں ویمن رائٹس کے اور پھر ہیومن رائٹس کے، یہ ایک بہانہ تھا سامراجیت کا اور کولونیلزم کا، اور وہاں جا کر دوسرے کنٹری میں کے تمام چیزوں پر قبضہ کرنے کا، وسائل پر قبضہ کرنے کا، حکومت اور اقتدار پر قبضہ کرنے کا یہ بہانہ تھا، اور یہ طریقہ اختیار کیا گیا۔ اور اس طریقے کو اختیار کرنے والے آج بھی ہیں، یعنی جنہوں نے کیا، ویسٹ کے لوگوں نے کیا، آج بھی یہی کہتے ہیں کہ بھئی یہ طریقہ اختیار کیا جائے۔ ابھی ریسنٹلی ہی ایک صاحب ہیں جوزف بورل کے نام سے، جو کہ یورپین یونین کے
میں ویڈیو بھی شیئر کرتا ہوں, یورپین یونین کے جو فارن افیئرز ہیں اور جو سیکیورٹی پالیسیز ہیں اس کے وہ ہائی ریپریزنٹیٹیو ہیں. ابھی ریسنٹلی انہوں نے کیا بیان دیا ہے, پہلے ہم اسے سنتے ہیں, اس کے بعد ہم بات کریں گے انشاءاللہ. تو یہ جو ہے میں ویڈیو شیئر کر رہا ہوں. Garden, build a garden. The rest of the Europe is a garden. We have built a garden. The rest of the world, and you know very well, Federica, is not exactly a garden. The rest of the world, most of the rest of the world is a jungle. And the jungle could invade the garden. And the gardeners should take care of it. The jungle has a strong growth capacity, and the world will never be high enough in order to protect the garden. The gardeners has to go to the jungle. اب آپ دیکھیں انہوں نے کیا کہا ہے. انہوں نے یہ کہا ہے کہ ہم نے جو ہے یوروپ کو ایک گارڈن بنا دیا ہے. یہ یوروپ ایک گارڈن ہے, اور جو دوسری دنیا ہے یعنی جو دیگر ممالک ہے یوروپ کے علاوہ جو دیگر کنٹریز ہیں وہ جنگل ہے, وہ گارڈن نہیں ہے. یعنی ہم نے تو زبردست سسٹم قائم کر دیا, ہم نے زبردست معاشرہ تیار کر دیا ہے, اور جہاں جو کنٹری یوروپین سسٹم پر نہیں ہے, جو ہمارے نظریات کو نہیں مانتے ہیں, وہ کیا ہے, وہ جو ہے جنگل ہے. اور جنگل کے اندر یہ کیپیسٹی ہوتی ہے کہ وہ اس کی گروتھ ہوتی ہے, وہ جنگل پھیلتا ہے. تو ہو سکتا ہے کہ یہ جنگل ہمیں انویڈ کر جائے, ہمارے اوپر حملہ کر جائے. لہٰذا ہمیں چاہیے کہ گارڈن جو ہے, گارڈن کی حفاظت کریں, اور گارڈن کو جنگل کے پاس جانا چاہیے. اب آپ اس کرونالوجی کو سمجھیے, کہنا کیا چاہ رہے ہیں. کہنا یہ چاہ رہے ہیں کہ بھائی آپ جو ہمارا ملک ہے, اور یعنی جو ہمارا یوروپ ہے, یہاں پہ جو ہم نے سسٹم قائم کیا ہے, اس کی حفاظت کے لیے ہمیں کرنا یہ ہوگا کہ تمام کنٹریز میں ہم داخل ہوں, ہم انویڈ کریں. وہ ہمیں انویٹ کر سکتے ہیں, اس سے پہلے ہم آگے چلے جائیں اور وہاں جا کر جو ہے انہیں بھی گارڈن بنانے کی کوشش کریں. تو یہ صریح طور پر یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ بھئی ہم جو ہے اسے سپورٹ کرتے ہیں کہ ہم دوسرے کنٹری پر جا کر قبضہ کریں, جو ماضی میں انہوں نے کیا, حال میں بھی کر رہے ہیں, مستقبل میں بھی کرنے کا پورا ارادہ رکھتے ہیں. اور بڑا تعجب ہوتا ہے کہ یہ حضرات جب کہتے ہیں کہ گارڈن ہم نے گارڈن بنایا ہے, بھئی حقیقی معنی میں جنگل کون ہے یہ ہم سب جانتے ہیں. ڈیٹا بتاتا ہے, ہم دیکھ رہے ہیں کہ بھئی کس طریقے سے عورتوں پر ظلم و زیادتی یورپین کنٹریز میں زیادہ ہوتی ہے, کس طریقے سے ریپ کیسز, عورتوں کے ریپ کیسز یورپین کنٹریز میں زیادہ ہیں, کس طریقے سے وہاں پر شادی کے بغیر بچے پیدا ہو رہے ہیں, ماں باپ چھوڑ دے رہے ہیں انہیں, سائیکولوجیکلی بچے ڈسٹربڈ پیدا ہو رہے ہیں, زندگی گزار رہے ہیں ڈسٹربڈ ہو کر, ڈیورسز ہو رہی ہیں, اور پورا فیملی سسٹم کرپٹڈ ہو چکا ہے, خراب ہو چکا ہے. یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم گارڈن ہیں. بھئی اب جنگل کون ہے یہ آپ اور ہم اچھے طریقے سے جان سکتے ہیں. اب یہ لوگ کیا کرتے ہیں کہ بھئی دوسرے کنٹریز میں داخل ہوئے, اور پھر ابھی ماضی قریب میں ہی کیا ہوا کہ افغانستان میں یہ داخل ہوئے. وہاں ان لوگوں کی اچھے طریقے سے جب گارڈننگ کر دی گئی تو پھر بوریا بستر اٹھا کر وہاں سے چلے آئے. تو یہ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ان کا اصل مقصد یہی ہے کہ اپنی طاقت, اپنے سسٹم کو پوری دنیا میں زبردستی نافذ کیا جائے. اس کے لیے وہ ہر طریقہ اختیار کرنے کے لیے تیار ہے, اور اسی چیز کو کامیاب بنانے کے لیے فیمنزم کو ایز اے ٹول استعمال کیا گیا. فیمنزم کو اسی لیے پروموٹ کیا گیا. کیوں کیا گیا؟ کہ جب ایسا کیا جائے گا, لوگوں کی ذہن سازی کی جائے گی, لوگوں کو بتایا جائے گا کہ بھئی دیکھو ہم جو تمہارے ملک میں آ رہے ہیں تم پہ قبضہ کرنے نہیں آ رہے, ہم تو ویمن رائٹس کے لیے آ رہے ہیں, ہم تو ہیومن رائٹس کے لیے آ رہے ہیں, اس لیے ہم داخل ہو رہے ہیں. اس طریقے سے ذہن سازی کی گئی, اور یہ بتایا گیا, عورتوں کو بیوقوف بنایا گیا ویمن رائٹ کے نام پر کہ بھئی ہم تو ایکویلٹی کی بات کر رہے ہیں, تم انڈیپینڈنٹ بنو, اور جو ہے تمہیں جو ہے اپنے شوہر کی ضرورت نہیں ہونا چاہیے مالی اعتبار سے یا کسی اور فیملی ممبر کی, تم اب انڈیپینڈنٹ ہو جاؤ فائنینشلی اور دیگر اعتبار سے, ہر اعتبار سے انڈیپینڈنٹ ہو, تاکہ تبھی یہ فریڈم ہے. اور اگر تم گھر کا کام کر رہی ہو, گھر میں ہو, تو یہ فریڈم نہیں ہے. اس پہ انشاءاللہ ابھی اور تفصیل سے بات کریں گے. بہرحال ابتدا اس نیت کے ساتھ ہوئی, کیونکہ جب فیملی سسٹم خراب ہوگا, جو فیملی سینٹرک سسٹم ہوتا ہے, اس سسٹم کو ہٹا کر اسٹیٹ سینٹرک سسٹم بنانے کے لیے جو ہے فیمنزم کو عام کیا گیا ہے. کہ جب عورتوں کو ہی باغی بنا دیا جائے تو ظاہر ہے فیملی سسٹم تو برقرار نہیں رہ سکتا, اور جب فیملی سسٹم برقرار نہیں رہے گا, فیملی محدود ہو جائے گی, تو اور کوئی ایک دوسرے کا محتاج نہیں رہے گا, تو اب کیا ہوگا, سب کے سب اسٹیٹ کے محتاج بن جائیں گے, سب کے سب حکومت کے محتاج بن جائیں گے. اب فیملی ممبرز ڈیسائیڈ نہیں کریں گے کہ اس گھر کے ممبر کو کیا کرنا ہے, کیا نہیں کرنا ہے, کیا معاملہ ہونا ہے, کیا نہیں ہونا ہے. اب اسٹیٹ ڈیسائیڈ کرے گا, اب حکومت ڈیسائیڈ کرے گی. اس طریقے سے جب آپ نے فیملیز کو توڑ دیا تو کیا ہوا, اب حکومت کرنا پورے معاشرے میں آسان ہو جائے گا. تو اسی جو ہے نظریے کے ساتھ فیمنزم کو عام کیا گیا. تو بہرحال فیمنزم کے جو ہے مختلف ویوز ہیں. جو پہلا ویو ہے, اس کی جو پہلی لہر ہے, یہ تقریباً 19th to 20th سینچری میں یہ پہلی لہر عام ہوئی.
इब्तिदाई दौर में 20वीं सदी के, और इसमें बुनियादी तौर पे चंद ऐसी चीजों के लिए जो है आवाज उठाई गई जो कि एक एतबार से देखा जाए तो बहुत मुनासिब है, कोई गलत नहीं है। वो इस एतबार से कि ये नारा लगाया गया कि भाई औरतों को भी राइट टू वोट होना चाहिए, यानी जो सिटीजन्स को जो हुकूक मिल रहे हैं, तमाम सिटीजन्स को यकसा हुकूक मिलने चाहिए, चाहे मर्द हो या औरत हो। अगर वोट करने का हक मर्दों के पास है तो औरतों के पास भी होना चाहिए। विरासत का हक अगर मर्दों को मिलता है तो फिर जो है औरतों को भी विरासत मिलनी चाहिए। और अगर इसी तरह एजुकेशन का जो हक है जिस तरीके से मर्दों को है, इसी तरीके से औरतों को मिलना चाहिए। ये वो राइट्स हैं, ये वो बातें हैं, ये वो चीजें हैं जो अभी यूरोप ने 100-150 साल पहले हासिल की हैं और अपनी औरतों को दिया है। इस्लाम ने 1400 साल पहले देकर मामला खत्म कर दिया था। और ये जो है आज इस पोजीशन में अपने आप को समझ रहे हैं कि ये हम पर एतराज करे कि भाई जो है औरतों के हुकूक तुम्हारे यहाँ ये नहीं है, तुम्हारे वो नहीं है। अब अपने माजी को देखो, अपनी तारीख को देखो और अपने हाल को भी देख लो कि तुमने औरतों के साथ क्या मामला कर रखा है। बहरहाल ये सिलसिला जारी रहा। अभी मैं इसके बाद एक और वीडियो भी पेश करूंगा ताकि जो मैंने ये कहा है कि फेमिनिज्म एक पॉलिटिकल मूवमेंट है और अपने सिस्टम को नाफिज करने के लिए वेस्ट से इसे आम किया गया है। तो ये जो है मैं इंशाल्लाह इससे एक वीडियो भी दिखाऊंगा कि ये इस पर किस तरीके से काम होता है। बहरहाल उसके बाद सेकेंड वेव है जो 1960s से शुरू होता है और इस सेकेंड वेव में, फेमिनिज्म के सेकेंड वेव में जो बातें पेश की गई, जो नजरियात पेश किए गए, ये जो है इसकी वजह से आज जो है जितनी खराबी हमारे माशरे में देख रहे हैं, इब्तिदा जो है बहरहाल यहां से हो जाती है। सबसे पहले इसमें सेक्सुअलिटी के ऊपर बात की गई कि सेक्सुअल लिबरलाइजेशन होना चाहिए कि हर एक को अपने यानी उसे किसके साथ जिंदगी गुजारनी है, किसके साथ नहीं गुजारनी है, किसके साथ जो है सेक्सुअल रिलेशन कायम करना है, नहीं करना है, कोई किसी पर रोक टोक नहीं कर सकता, चाहे शादी करके करे या शादी किए बगैर करे। ये जो आजादी, सेक्सुअल आजादी जो दिलाने की कोशिश की गई, जिसका नतीजा आज हम भुगत रहे हैं, किस तरीके से हमारे यहाँ बेहयाई आम हो चुकी है और तरह तरह के नारे आप और हम सब सुनते रहते हैं कि भाई मेरा जिस्म मेरी मर्जी, ये सारी चीजें यहीं से आती हैं। इसके अलावा ये नारे लगाए गए कि भाई हर चीज में औरतों को इक्वालिटी दी जाए, हर चीज में। फर्स्ट वेव में क्या हुआ था, जो लीगल एस्पेक्ट्स है उस पर बात हुई थी। सेकंड वेव में अब हर चीज में जो है इक्वालिटी का दावा किया जा रहा है। और क्या अच्छा, इस बात को तस्लीम करते हुए इक्वालिटी का दावा किया जा रहा है कि मेन एंड वुमेन के दरमियान डिफरेंसेस हैं। सेकंड वेव के जो लोग थे एक्टिविस्ट, उन्होंने इसको तस्लीम किया। वो मानते थे कि भाई यानी जो मेन एंड वुमेन है उनके दरमियान डिफरेंसेस हैं, लेकिन उन तमाम डिफरेंसेस के बावजूद इक्वली ट्रीट करना चाहिए। इसलिए औरतें भी जाकर बाहर कमाएंगी, औरतें भी बाहर निकले और जो है तिजारत करें और उन्हें जो है हर एतबार से सोशली और इकोनॉमिकली और पॉलिटिकली हर एतबार से उन्हें जो है इंडिपेंडेंट बनाया जाए। और ये एक ऐसी चीज है कि एक अक्लमंद इंसान जो है यानी गौर करे, तदब्बर करे तो समझ में आ जाएगा ये कितनी इर्रेशनल बात है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने औरतों को और मर्दों को मुख्तलिफ चीजें दी हैं, यानी मुख्तलिफ सलाहियतें दी हैं। हमारे दरमियान बायोलॉजिकल डिफरेंसेस हैं, कोई इनकार नहीं कर सकता, इसका करने वाले करते हैं, लेकिन बायोलॉजिकल डिफरेंसेस है, साइकोलॉजिकल डिफरेंसेस है, इमोशनल डिफरेंसेस है। इन डिफरेंसेस की बुनियादों पर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने औरतों का दायरा कार अलग रखा, मर्दों का दायरा कार अलग रखा। यानी बहैसियत इंसान इस्लाम के नजदीक दोनों बराबर है, अल्लाह के नजदीक बहैसियत अब्द, बंदा और बंदे होने की हैसियत से दोनों बराबर है। सवाब दोनों को मिलना है। कितनी औरतें ऐसी होंगी जो मर्दों से आगे होंगी आखिरत में, जन्नत में, इसमें तो इक्वालिटी है। लेकिन जब बात आती है जिम्मेदारियों की, जब बात आती है कि दायरे कार क्या होगा, तो ये अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मुख्तलिफ रखा है। तो इस जगह पे भी जो जेंडर इक्वालिटी का नारा लगाया जाता है, इस्लाम इस जेंडर इक्वालिटी को नहीं मानता। उसकी वजह यह है कि ये जेंडर इक्वालिटी जस्टिस के खिलाफ है। इस्लाम हर उस इक्वालिटी को मानता है जिस इक्वालिटी में जस्टिस हो, और जिस इक्वालिटी में जस्टिस ना हो उस इक्वालिटी को इस्लाम रद्दी की टोकरी में फेंकता है। क्योंकि असल अदल व इंसाफ है, असल यह है कि किसी पर जुल्म ना किया जाए, किसी के ऊपर उसकी सलाहियत से बढ़कर बोझ ना लादा जाए। ये इस्लाम की तालीमात है। लेकिन यहां पे क्या हुआ कि भाई औरतें वो काम भी करें जो औरत ही के साथ खास है। जाहिर है बहुत सी चीजें ऐसी हैं जो मर्द कर ही नहीं सकता। रिप्रोडक्शन का मामला है, विलादत का मामला है, क्या मर्द कर सकता है? कर ही नहीं सकता। ये काम औरतों का ही है, ये औरत ही अंजाम देती है। और
کتنے ایسے یعنی ایام ہوتے ہیں ہر مہینے کے جس میں سائیکولوجیکلی وہ جو ہے پریشان رہتی ہیں مینسز کی بنیاد پہ، اور چڑچڑا پن ہوتا ہے، بہت سی چیزیں ہوتی ہیں، بہت سی پریشانیاں ہیں، بایولوجیکل فزیکل ڈفرینسز ہے. ظاہری طور پہ عمومیت کی بات کرتے ہوئے جو مرد ہوتے ہیں وہ جسمانی اعتبار سے زیادہ اسٹرانگ ہوتے ہیں. تو کیا عقل اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ بھائی ہم یہ کہیں کہ بھئی ایسا ہے کہ جنڈر ایکویلٹی ہے تو اس وجہ سے کبھی مرد عورتوں کی حفاظت کرے اور کبھی عورت مرد کی حفاظت کرے؟ اگر لڑائی وڑائی ہو جائے کہیں پہ تو ایک بار ہم جائیں گے، اگلی بار تم جانا. ظاہر ہے کوئی اسے قبول نہیں کرتا، کوئی اسے ایکسپٹ نہیں کرے گا. سب یہی کہیں گے کہ بھائی یہ مردوں کی ذمہ داری ہے کہ عورتوں اور بچوں کی حفاظت کرے، یہ مردوں کی ذمہ داری ہے کہ ان کا خیال رکھے، کیونکہ جو بایولوجیکلی فزیکلی اور سائیکولوجیکلی جس طریقے سے جو فرق ہے مردوں میں اور عورتوں میں، اس کا لحاظ کرتے ہوئے اسلام نے جو ہے دائرہ کار میں اور ذمہ داریوں میں فرق رکھا ہے. لیکن جو ویسٹرن سسٹم ہے وہ کیا چاہ رہا ہے؟ وہ یہ چاہ رہا ہے کہ بچوں کی ولادت بھی عورتیں کرے، اور مینسس سے جو گزرنے کی وجہ سے جو پریشانیاں آتی ہیں وہ بھی عورتیں اٹھائیں، اور جو اگرچہ اور جو جسمانی کمزوری ہے مردوں کے مقابلے میں اسے بھی وہ برداشت کرے، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ کام بھی کرے جو مرد کر رہے ہیں. وہ باہر نکلے، وہ بھی کمائے، کمانے کی ذمہ داری تمہاری بھی ہے، تمہیں بھی انڈیپینڈنٹ بننا پڑے گا، انڈیپینڈنٹ ہو جاؤ. اور یہ تصور دیا گیا کہ بھائی یہ جو گھر میں بیٹھ کر آپ کام کر رہی ہیں، یہ جو ہوم سائنس ہے، یہ بہت ہی حقیر چیز ہے. جب تک آپ گھر میں ہیں تب تک آپ جو ہے جیل میں ہیں، آپ جو ہے قید ہیں. لیکن جہاں آپ گھر سے باہر نکلیں گی آپ آزاد ہو گئی. جب تک آپ حجاب پہن رہی ہیں آپ پر ظلم ہو رہا ہے، آپ پر پابندیاں ہیں. جہاں آپ نے اسکرٹ پہننا شروع کر دیا اب آپ آزاد ہیں. آپ گھر میں اگر اپنے ایک شوہر کی خدمت کر رہی ہیں تو یہ ظلم و زیادتی ہے، بہت بڑی ظلم و زیادتی ہے. یہ کون سی بات ہوئی کہ آپ جو ہے ایک مرد کے لیے چائے گرم کریں، چائے بنائیں، کھانا بنائیں، لیکن جب آپ گھر سے باہر نکل کے اپنی کمپنی کے باس کی چاپلوسی کریں، اپنی کمپنی کے باس کی فرما برداری کریں، اطاعت کریں، انہیں خوش کرنے کی کوشش کریں، یہ آزادی ہے، یہ آزادی ہے. اور آپ جب ایئر ہوسٹس بن کے سینکڑوں غیر محرم مردوں کے سامنے کھانا پروسیں، یہ آزادی ہے. لیکن اگر آپ نے اپنے شوہر کے سامنے کھانا پروسا اور ان کو گھر میں کھانا دیا ان کے سامنے اور اسی کو اپنا کام سمجھ لیا، یہ آزادی کے خلاف ہے. یہ کیا مسئلہ ہے کہ گھر والوں سے ہی انڈیپینڈنٹ بنایا جا رہا ہے، ایک جگہ سے نکال کر دوسری پابندیوں میں اور دوسروں کی غلامی میں لگایا جا رہا ہے. اسلام نے تو یہاں پہ غلامی کا مسئلہ ہی نہیں رکھا، سارے حقوق دیے کہ بھائی یہ مرد کی ذمہ داری ہے کہ تمہیں کمانا ہے، کما کے لا کر کھلانا ہے، اور ہر اعتبار سے ضروریات کو پورا کرنا ہے، اس کی فائنینشیل ضروریات کو پورا کرنا ہے، جسمانی ضروریات کو پورا کرنا ہے، ہر اعتبار سے کرنا ہے. اور عورت کا کام یہ ہے کہ اپنے شوہر کی اطاعت کرے اور باہر کسی کے سامنے عورت کو جھکنا نہ پڑے. ساری ضروریات مرد پورا کرے گا، اس کی حفاظت کرے گا، اس کا خیال رکھے گا، اس کی ضروریات کو پورا کرے گا. اور اس عورت کو ایسا حقیر نہ بنا دیا جائے کہ راستے میں جا کے مردوں کے سامنے وہ پھرے اور ان کی آنکھوں کے سامنے جو ہے وہ اپنی زینت کا مظاہرہ کرے. اسلام نے اس کی اجازت نہیں دی. عورتوں کو ڈگنیٹی دی اور اسے ملکہ بنایا کہ جس طریقے سے اسلامی تعلیمات ہیں کہ جو مرد خواتین کی اور اپنی عورتوں کی یعنی ضروریات کو پورا کریں گے، اور اس طرح کی رسپانسبلٹی جو مردوں کے اوپر ہے وہ رسپانسبلٹی عورتوں کے اوپر نہیں دی گئی. آپ ایسے اسلامی گھروں کو دیکھیں پریکٹیکلی، اور جب آپ سب سمجھیں گے بھی اور اس نظام کو پڑھیں گے تب آپ کو پتہ چلے گا کہ اللہ رب العالمین نے عورتوں کا ہر اعتبار سے خیال رکھتے ہوئے ان کے دائرہ کار کو مختلف رکھا ہے. لیکن کیا ہوا اس سیکنڈ ویو میں؟ ہر اعتبار سے ایکوالٹی کا نعرہ لگایا گیا. یہ بھی بتایا گیا کہ دیکھو بچے پیدا کرنا ہے نہیں کرنا یہ تمہارا رائٹ ہے، یعنی اگر ابورشن کرنا چاہ رہی ہو کر دو، وہ بچہ جو تمہارے پیٹ میں ہے، رحم میں ہے، وہ مر جائے، قتل کر دو اس کو، کوئی فرق نہیں پڑتا، یہ تمہارا رائٹ ہے. کیوں فیملی کو کم کرنا ہے؟ جہاں زیادہ بچے ہوں گے فیملی سسٹم اسٹرانگ ہوگا، اور جہاں فیملی سینٹرک سسٹم قائم ہو گیا اسٹیٹ کچھ نہیں کر سکتا. پھر اسٹیٹ کو اکھاڑ کر پھینک دیا جائے گا، حکومتوں کو اکھاڑ کر پھینک دیا جائے گا. انہیں تو چونکہ حکومت کرنی تھی، انہیں اپنے نظام کو نافذ کرنا تھا، انہیں ہر فیملی کو کنٹرول کرنا تھا، اس وجہ سے یہ نظریہ قائم کیا گیا. بہرحال یہ سیکنڈ ویو ہے. سیکنڈ ویو میں اچھا جو فرسٹ ویو کا میں نے ذکر کیا، رائٹ ٹو ووٹ، رائٹ ٹو ایجوکیشن، وراثت کا رائٹ، یہ ساری چیزیں تو اس وقت جو بظاہر اچھی ہیں آواز لگائی گئی، لیکن یہ بھی یاد رکھیے گا اس وقت یہ نعرے لگائے گئے تو صرف وائٹ ویمن کے لیے لگائے گئے تھے، بلیک ویمن کے لیے نہیں، کیونکہ وہ تو جو بلیک افریکنز ہیں وہ تو حقیر ہیں ان کے نزدیک، انہوں نے غلام بنایا ہوا ہے
جب ان کے دور میں تو سلیوری عروج پر تھی. تو یہ جو نعرے لگائے گئے تھے فرسٹ ویو میں یہ صرف وائٹ ویمن کے لیے لگائے گئے تھے, بلیک ویمن کے لیے نہیں لگائے گئے تھے. اچھا سیکنڈ ویو بھی اس طرح گزرا اور 1990s کے بعد جو ہے تھرڈ ویو کی ابتدا ہوتی ہے. اب یہ دیکھیں تھرڈ ویو میں آنے کے بعد فیمینزم ایسی سچویشن پر آ جاتا ہے کہ اب یہ سائنٹیفک اصولوں کے خلاف جا چکا ہے. اب کیا ہوا تھرڈ ویو میں, یہاں پر اس بات کا اعلان کیا گیا کہ بھائی سرے سے جینڈر کا کوئی ڈفرنس ہوتا ہی نہیں ہے, سرے سے جینڈر کا کوئی ڈفرنس نہیں ہوتا ہے. یہ جو مرد ہے یہ جو عورت ہے, یہ مرد کو مرد اور عورت کو عورت اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ یہ ایک سوشل کانسٹرکٹ ہے. سوشل کانسٹرکٹ ہونے کا کیا مطلب ہے کہ بھائی یہ معاشرہ بتا دیتا ہے, اس کو ذہن میں بیٹھا دیتا ہے, سوسائٹی بیٹھا دیتی ہے اس بات کو کہ بھائی تم مرد ہو, تم لڑکے ہو, اور لڑکی کے ذہن میں یہ بات بیٹھا دی جاتی ہے کہ بیٹی تم لڑکی ہو. یہ سوسائٹی کرتی ہے. لیکن مرد اور عورت کے نام سے کوئی الگ الگ جینڈر ہو مستقل طور پہ آبجیکٹو طور پہ یہ ہے ہی نہیں. یہ نہ بایولوجیکلی طے ہوگا نہ سائیکولوجیکلی طے ہوگا, یہ کچھ نہیں ہوگا. یہ سوشل کانسٹرکٹ ہے. اور جب آپ نے کسی چیز کو سوشل کانسٹرکٹ قرار دے دیا, ظاہر اب وہ آبجیکٹو تو نہیں رہا, وہ تو اب سبجیکٹو ہو گیا. اب سبجیکٹو ہونے کا کیا مطلب ہے, اب اس میں یہ ہے کہ بھائی ہر عورت کو خود اختیار ہے کہ وہ ڈیسائیڈ کر لے وہ کیا ہے. ہر مرد کو عورت کو سب کو اختیار ہے. یہ جینڈر جو ہے کوئی سوسائٹی آپ کے اوپر تھوپ نہیں سکتی کہ آپ مرد ہیں. آپ اگر مرد ہیں بایولوجیکلی حقیقی اعتبار سے تو, لیکن آپ کو اندر سے لگ رہا ہے کہ آپ مرد نہیں ہیں, تو آپ کوئی بھی جینڈر اختیار کر سکتے ہیں, کوئی مسئلہ نہیں ہے. اس تھرڈ ویو میں کیا ہوا, پھر یہ اختیار دے دیا گیا عورتوں کو بھی خصوصاً کہ آپ جو ہے فیمینزم جو ہے آپ جس چیز کو فیمینزم سمجھے وہی فیمینزم ہے.